سریا بیگم ابھی بہو کو لے کر گھر آئی ہی تھی کہ کچھ ملنے ملانے والی رشتہ دار خواتین نے دعا کو کمرے میں لا کر بٹھایا۔ ایک عورت نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو کہنے لگی، ارے اماں، دلہن تو بخار سے تپ رہی ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، ہائے ہائے، کیا بیمار بیٹی بیاہ دی ان لوگوں نے، ابھی تو دلہن نے قدم رکھا ہے اور اسے بخار بھی چڑھ گیا۔ بھئی ہم نے تو بہت سمجھایا تھا سریا کو کہ انجان لوگوں میں رشتہ مت کرو، پتہ نہیں چلتا کہ لڑکی کو بیماری کیا ہے اور کیا نہیں۔ دیکھا نا، وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا۔ دعا چپ گم سم سی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ شادی کے ہنگاموں میں کھانے پینے کی بد احتیاطی اور گلے کی خرابی کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا تھا، لیکن یہ بات سسرال پہنچ کر عجیب رنگ سے اس کے سامنے آئی تھی۔ میں دلہن تھی، اس لیے انہیں صفائیاں اور وضاحتیں بھی نہیں دے سکتی تھی۔ بہرحال ساری خواتین اس کے کمرے سے باہر نکل گئیں اور باہر سے آنے والی آوازیں وہ برے دل کے ساتھ سن رہی تھی۔ دوسری طرف سریا بیگم چپ چاپ باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ محلے اور رشتہ دار خواتین نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اپنے اپنے خدشات ظاہر کرنے شروع کر دیے۔ ایک کہنے لگی کہ ہمیں تو لگتا ہے اپنی بیمار لڑکی تمہارے بیٹے کے ساتھ بیاہ دی ہے، کئی بار تمہیں سمجھایا تھا کہ جان پہچان والوں میں رشتہ کرو۔ دوسری کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے لڑکی کے پاؤں بھاری ہیں، گھر آتے ہی یہ بیماری ہو گئی ہے، اب دیکھنا جیسے جیسے وقت گزرے گا گھر پر مصیبتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ توبہ ہے بھائی۔ یہ سن کر سریا کا کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ اکلوتا بیٹا تھا، دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں بیٹے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ دوسری جانب ناظم پریشان تھا کیونکہ دعا کو کافی تیز بخار تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر کو فون کیا، اس نے کچھ میڈیسنز بتائیں کہ وہ لا کر دعا کو کھلا دیں اور اسے آرام کا مشورہ دینے لگا۔ کہنے لگا کہ تم آرام کرو۔ دعا بے حد شرمندہ تھی، کہنے لگی، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، پتہ ہی نہیں چلا کیسے بخار ہو گیا، کل تک تو میں بالکل بھلی چنگی تھی، مجھے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو اندر ہی اندر یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ کہیں شوہر بھی اسے منحوس نہ سمجھ لے یا یہ نہ سمجھے کہ یہ بیمار ہے اور بیمار بیٹی اس کی ماں نے ناظم کے گلے ڈال دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں ہو جاتا ہے، اب بخار پہ کوئی اپنا اختیار تھوڑی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے دوائی کھائی ہے، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن آپ نے اس رات کے لیے بہت سے خواب سجائے ہوں گے، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ دعا نہیں چاہتی تھی کہ پہلی ہی رات شوہر کا دل بجھ کے رہ جائے۔ ناظم کہنے لگا، میاں بیوی کا رشتہ عمر بھر کا ہوتا ہے، چند راتوں کی کہانی تو نہیں ہے۔ میں اپنی خواہشات کی خاطر تمہیں مزید بیمار نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، ساری عمر پڑی ہے، خواب بھی تو پورے کرنے ہیں، تم میری طرف سے کوئی بھی فکر نہ کرو۔ ناظم کی بات سن کر دعا کچھ مطمئن ہوئی تھی، لیکن سریا بیگم کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ 2 دن میں ہی دعا کافی بہتر ہو گئی تھی۔ شادی کے 4 دن نہیں گزرے تھے کہ سریا نے کچن بہو کو تھما دیا۔ کہنے لگی، بھائی اب مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، تمہارا گھر ہے، تم ہی سنبھالو۔ دعا نے بھی خوشی خوشی اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی شروع کر دی، لیکن 8 دن نہیں گزرے تھے کہ دعا کو دوبارہ سے بخار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سریا پہلے تو پریشان ہو گئی کہ 8 دن بعد پھر دوبارہ سے بخار کیوں ہو گیا، لیکن اس وقت اس کی پڑوسن بھی آئی ہوئی تھی جو کہ شادی پر بھی آ چکی تھی۔ کہنے لگی، لو بھائی، ہو گیا قصہ شروع۔ سریا کہنے لگی، کیا مطلب، میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگی، تمہاری بہو کی ڈرامے بازیاں شروع ہو گئیں۔ ارے آج کل کی لڑکیاں ایسے ہی ڈرامے کرتی ہیں تاکہ شادی ہوتے ہی الگ گھر کی فرمائش کر سکیں۔ ارے میرے انور کی بیوی نے بھی تو یہی ڈرامے شروع کیے تھے، ہم سمجھے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، بہو کی خدمت گزاریوں میں لگ گئے، لیکن وہ تو کہنے لگی، گھر بھاری ہے، میرے حق میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس گھر میں کچھ ہے۔ بس پھر کیا تھا، خوبصورت لڑکی تھی، انور تو بیوی کا شیدائی ہو گیا تھا، اس لیے اس کی باتوں کو سچا جان کر فوراً سے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سننا تھا کہ سریا بیگم پریشان ہو گئی۔ ناظم ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو الگ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے دعا سے کہنے لگی، بی بی اپنی تیاری پکڑو، تمہیں تمہاری اماں کے گھر چھوڑ کر آؤں میں تمہیں اس لیے تھوڑی لائی تھی کہ آتے ہی تم بیمار پڑ جاؤ اور بجائے میرا گھر سنبھالنے کے مجھ پر بوجھ بن جاؤ۔ یہ بات سن کر دعا بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی، اماں جی میں ٹھیک ہو جاؤں گی، دوائی تو کھا رہی ہوں
اور گھر کے کام بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ثریا بیگم نے اس کی ایک نہیں سنی، 4 کپڑے اس کے چھوٹے سے بیگ میں ڈال دیے اور اس کو اس کے میکے چھوڑنے چلی گئی۔ دعا کی والدہ نے جب اسے ساس کے ساتھ یوں آتے دیکھا تو پریشان سی ہو گئی، کیونکہ ثریا بیگم کافی غصے میں تھی۔ آتے ہی ان کے شکوے شکایتیں شروع ہو گئیں۔ کہنے لگی اگر بیٹی بیمار تھی یا اسے کوئی مرض لاحق تھا تو تمہیں میں ہی ملی تھی۔ ارے میرا تو بیٹا بھی اکلوتا ہے، اگر وہ بیمار بیوی کو سنبھالتا رہے گا تو کاروبار کیا کرے گا اور گھر کیا چلائے گا؟ تھکا ہارا آفس سے آتا ہے اور پھر تمہاری بیٹی کی خدمت گزاریوں میں لگ جاتا ہے۔ اتنی اسے اپنی روٹی کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن تمہاری بیٹی کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ اسے سنبھال لو اور اگر ٹھیک ہو جائے تو ہمارے گھر بھیج دینا۔ اس کی والدہ کہنے لگیں بیماری کا آنا جانا ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، اور شادی سے پہلے تو کبھی بھی دعا اس طرح سے بیمار نہیں ہوئی۔ لیکن اس کی والدہ کی کسی بات پر ثریا کو یقین نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی بہن سچ تو تم جانتی ہو، میں نہیں۔ بہرحال میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ بیمار بہو کی خدمت گزاریاں کروں گی۔ ارے میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی جان تھوڑی ہے۔ بہت ساری باتیں سنا کر ثریا اپنے گھر واپس آ گئی۔ لیکن جب رات کو ناظم گھر آیا تو دعا کو کمرے میں نہ پا کر ثریا سے پوچھنے لگا۔ کہنے لگا اماں دعا کدھر گئی؟ کیا زیادہ طبیعت خراب تھی؟ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے؟ کس کے ساتھ گئی ہے؟ پڑوسن خالہ کے ساتھ گئی ہے؟ ناظم کے پے در پہ ہونے والے سوالات سے ثریا کو غصہ آنے لگا کہ بیوی کی کتنی فکر ہے، ذرا وہ نظر نہ آئے تو کیسا بے چین ہو گیا ہے۔ کہنے لگی میں اسے اس کی اماں کے گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ ارے ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے اس کی بیمار بیٹی کا؟ شادی کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور دوسری بار بخار چڑھا کے بیٹھ گئی ہے۔ پتہ نہیں کس مرض میں مبتلا تھی اور اس نے اپنی بیمار بیٹی ہمارے گلے میں ڈال دی۔ یہ سننا تھا کہ ناظم حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اماں یہ کون سا طریقہ ہے؟ بیماری اور صحت یابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں انسان کا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ بیمار ہوئی اور آپ اسے اس کے میکے چھوڑیں؟ کتنی بری بات ہے۔ اس کے ماں باپ کیا سوچیں گے کہ 4 دن بھی ہم ان کی بیٹی نہیں سنبھال سکے۔ ثریا نے جب بیٹے کی بات سنی تو کہنے لگی تمہیں کیوں اتنی ہمدردی اور محبت ہو رہی ہے؟ وہ کہنے لگا وہ میری بیوی ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ پھر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا ماں آپ نے اچھا نہیں کیا، اگر دعا کے بجائے مجھے بخار ہو جاتا تو پھر آپ کیا کہتی، کیا سوچتی؟ تب بھی یہی سب کچھ سوچتی۔ اگر میں شادی کے 15 دنوں میں دوبارہ بیمار ہو جاتا تو آپ کیا سمجھتی کہ میں نے کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کر دی، اپنا بیمار بیٹا اس کے حوالے کر دیا؟ یہ سن کر ثریا چپ ہو گئی۔ ناظم کہنے لگا نہیں اماں، اس وقت آپ یہ سمجھتی کہ لڑکی منحوس ہے، اس کے آتے ہی میرا بیٹا بیمار ہو گیا اور 15 دن میں دوبارہ بیمار ہو گیا۔ ناظم کی بات 100 آنے درست تھی، کیونکہ اگر ناظم بیمار ہوتا تو ثریا کی سوچ اسی جانب جانی تھی کہ نہ جانے کون سے سبز قدم لے کر بہو گھر پر آئی ہے کہ آتے ہی بیٹا بیمار ہو گیا۔ اس لیے ناظم کی بات کا کوئی بھی جواب ثریا کے پاس نہ تھا۔ کہنے لگا اماں کیوں لوگوں کی باتیں سن کر ویسا ہی سوچ کر بیٹھ جاتی ہیں؟ میں دعا کو واپس لا رہا ہوں، اسے اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ کہہ کر ناظم وہاں سے جا چکا تھا۔ لیکن اسی وقت ایک اور پڑوسن ثریا کے گھر آ گئی۔ ثریا اکیلی رہتی تھی، اس لیے اس کا اپنے محلے میں میل جول بہت زیادہ تھا۔ گھر میں کوئی نہ کوئی پڑوسن آ کر بیٹھ جاتی، اپنے دکھڑے سنانے لگتی اور ثریا اس کی باتیں سننے لگتی۔ لیکن اس پڑوسن نے ایک نیا ہی رخ ثریا کی سوچ کو دے دیا۔ کہنے لگی مجھے تو کالے جادو کا چکر لگتا ہے، ارے اتنی پیاری بہو تمہیں مل گئی، کسی سے کہاں یہ بات برداشت ہوتی ہے؟ تم مانو یا نہ مانو، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے تمہاری بہو پر آتے ہی کسی نے کالے عملیات کروا دیے ہیں۔ اب تم اس کا توڑ کرواؤ، ورنہ دن بدن یہ مسئلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ سن کر ثریا اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی بہن تم ہی بتاؤ، میں تو کہیں آگے پیچھے نہیں جاتی، اور آج کل جتنا فراڈ ہے سمجھ نہیں آتا کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، کس عامل کے پاس بندہ جائے اور کس کے پاس نہ جائے۔ وہ کہنے لگی ہاں میں ایک عامل کو جانتی ہوں، اس کے وظیفوں میں اور اس کے عمل میں بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے بیٹے سے پہلے بات کرنی پڑے گی۔ وہ کہنے لگی ہاں میں ناظم کو کہہ دوں گی،
اس نے آج تک کبھی میری بات نہیں ٹالی، اور وہ تو خود دعا کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ وہ عورت کہنے لگی ٹھیک ہے، اپنی بہو کی وہ قمیض اپنے ساتھ لے کر جانا جو اس نے رات بھر پہنی ہو اور صبح کو اتاری ہو۔ قمیض سونگھتے ہی عامل بابا سمجھ جائیں گے کہ لڑکی پر کس قسم کا جادو کروایا گیا ہے۔ یہ بات سن کر سریا بڑی متاثر ہوئی کہ بڑے پہنچے ہوئے بابا جی ہیں جو قمیض سونگھتے ہی ہیں اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس روز جب ناظم اور دعا گھر آئے تو سب سے پہلے سریا نے یہ بات کی، اپنے بیٹے کو بتانے لگیں کہ فلاں جگہ پر بڑے پہنچے ہوئے بابا جی رہتے ہیں، ارے کوئی بھی بیماری ہو، جادو ٹونا ہو یا ڈاکٹر علاج ہو، سب کچھ وہ فر طوطے کی طرح بول کر بتا دیتے ہیں۔ اگر ہم وہاں پر دعا کو لے کر جائیں گے تو دیکھنا کیسے بھلی چنگی ہو کر واپس آئے گی۔ اتنا سننا تھا کہ ناظم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں کسی بھی عامل کے چکروں میں نہیں پڑنے والا، میری بیوی کو کوئی خاص بیماری نہیں ہے، بس میں جانتا ہوں کہ وہ ڈاکٹری علاج ہی کروائے گی، کھائے پیے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر سریا نے ایک مرتبہ غصے سے کھولتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا، تبھی وہاں پر دعا بھی آ گئی جو یوں مری حالت میں چلتی ہوئی آئی جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ وہ 2 قدم تو چل کر آئی تھی، پھر بھی یوں ہانپ رہی تھی گویا میلوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ لڑکھڑاتے ہوئے آ کر ناظم کے ساتھ بیٹھ گئی، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو سریا بیگم کا دل مزید جلنے لگا، منہ پھیر کر منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی جو اس جیسی کو بہو بنا کر لے آئی۔ مگر ناظم نے اس مرتبہ اپنی ماں کو چونک کر دیکھا تھا، گویا تنبیہ کر رہا ہو کہ اماں پھر نہ شروع ہو جانا۔ بہرحال اپنی ماں کی بات ناظم کو ماننی پڑی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی ماں کی باتوں کے لیے حامی بھر لی تھی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اماں، اگر تم میری بیوی کو عامل بابا کے پاس لے کر جانا چاہتی ہو تو لے کر جاؤ، کروا لو اس کا علاج، لیکن ہاں میں کسی بھی طرح کی کوئی غلط بات نہ سنوں۔ اور یہ قمیض سونگھنے کا کیا چکر ہے؟ قمیض سونگھنے سے بیماری سامنے آتی ہے؟ سریا بیگم کہنے لگی، ہر عامل بابا کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے طریقوں سے ہی علاج کرتے ہیں، اور یہ جو عامل بابا ہے نا، یہ قمیض سونگ کر بیماری کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ بہرحال دعا بھی پوری طرح سے شوہر پر ہی انحصار کر رہی تھی۔ اگلے روز صبح فجر کے وقت بس اڈے سے بیٹھ کر سریا اور دعا اس بابا کے ٹھکانے تک جانے کے لیے نکل گئی۔ 3 گھنٹے کی مسافتیں کرنے کے بعد اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں پر اس بابا کا آستانہ تھا۔ بابے کے آستانے پر پہنچنے کے بعد دعا تو بالکل ہی بوکھلا چکی تھی، کیونکہ وہاں پر عورتوں کا بہت زیادہ رش تھا۔ گاؤں کی عورتیں میلے کچیلے کپڑے اور بڑی سیدھی سادی سی حالت میں وہاں پر موجود تھیں۔ وہاں پر تو ایسا شور تھا کہ گویا مچھلی بازار ہو۔ جب دعا کا نمبر آیا تو وہ بھی اندر چلی گئی۔ وہ اپنے ساتھ وہ قمیض لے کر آئی تھی جو اس نے رات بھر پہن رکھی تھی۔ جیسے ہی عامل بابا نے ایک نظر دعا کو دیکھا تو اسے پیار سے گھورنے لگا۔ دعا کو تو عامل بابا کی نظریں بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ساس کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اگر وہ ساس کو انکار کرتی تو وہ تو پہلے دن سے ہی اسے یہاں سے چلتا کرنے کا سوچ چکی تھی۔ جیسے ہی سریا بیگم نے قمیض نکال کر اس عامل بابا کو دی تو اس کو وہ اپنی بالکل ناک کے پاس لے جا کر سونگنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس قمیض کو سونگا تھا۔ یہ دیکھ کر دعا کو بڑی ہچکچاہٹ سی ہوئی۔ وہ اپنی ساس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی تھی اور اس کا وجود بالکل سن ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تک آنکھیں بند کرنے کے بعد جب عامل بابا نے آنکھیں کھولیں تو آنکھیں کھول کر کہنے لگا، بڑا ہی سخت جادو ہوا ہے تمہاری اس بہو پر، شکر کرو کہ وقت پر میرے پاس پہنچ گئی ہو، اگر مزید چند دن دوری کر دیتی تو میرے تک نہ پہنچ سکتی، اور تمہارے ساتھ اور تمہاری بہو کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا، اس پر کیا گیا اثر پھیل جاتا۔ سریا بیگم یہ سن کر تو خوفزدہ ہو چکی تھی، ان کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ کہنے لگی، کس نے کروایا ہے اس پر کالا جادو؟ خدا اس کی نسلیں اجاڑ دے جس نے اس پر کالا جادو کروایا ہے۔ آخر میرے خاندان والے ہیں یا اس کے خاندان والے؟ پوری تفصیل سریا بیگم پوچھ رہی تھی۔ اس عامل بابا نے ایک نظر دعا کو دیکھا، کہنے لگا، نہیں، تیرے خاندان کی کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جو اس پر یہ جادو کروا سکے، یہ تو جہاں سے آئی ہے وہیں پر کسی نے اس پر جادو کروا رکھا تھا، کوئی بڑا ہی قریبی خاندان ہے جس نے اس پر جادو کروا رکھا ہے۔
مگر شکر کر کہ میں بہت جلد اپنے حصار میں تمام تر جادو کو لے کر عمل کرنے لگا ہوں۔ بس مجھے 2 کلو مرغی اور 1 کالا تیتر لا کر دینا ہے تو نے۔ میں سارا عمل پڑھ کر پھینکوں گا کہ تیری جان چھوٹ جائے گی۔ ہر جمعرات کو 2 مہینے تک مجھے یہ سب کچھ لا کر دینا پڑے گا۔ ثریا بیگم گھر واپس آ چکی تھی، مگر گھر آ کر اس نے ناظم کو سب کچھ بتایا۔ کہنے لگیں کہ میں تو بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ ناظم کہنے لگا پھر بھی بہرحال مجھے لگتا ہے کہ مجھے ساتھ ساتھ دعا کا علاج بھی کروانا چاہیے۔ میں ایک عامل بابا کے بھروسے نہیں رہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو۔ لیکن ثریا بیگم کہنے لگی کہ نہیں، دعا اب ٹھیک لگ رہی ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ 2 دن تک دعا کی طبیعت کافی سنبھلنے لگی تھی، مگر چند روز بعد دھیرے دھیرے سے اس کی طبیعت پھر سے گرنے لگی۔ اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے اس کے وجود کو کسی نے آگ کی بھٹی میں رکھ دیا ہو۔ اس کی حالت تو دن بدن خراب ہونا شروع ہو گئی اور ساس ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں دیتی تھی۔ آخر کو 2 مہینوں کا ٹائم پورا ہو گیا اور ان 2 مہینوں میں دعا بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ ساس نے عامل بابا کے پاس جانا بھی کم کر دیا تھا۔ ناظم سے کہہ دیا تھا کہ جب سے یہ یہاں پر آئی ہے پورے خاندان کی عورتوں میں تماشا بن کے رہ گئی ہوں کہ میں نے کس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروا دی۔ ارے اگر یہ اچھے خاندان کی ہوتی تو ابھی تک مجھے پوتا یا پوتی کے آنے کی خوشخبری بھی سنا چکی ہوتی، مگر دیکھو تو کیسے گھر والوں نے اس سے جان چھڑوا کر ہمارے سر پر ڈال دی۔ دعا اکثر روتی رہتی۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر وہ سچ مچ خود کو منحوس سمجھنے لگی۔ ایک روز اپنے شوہر سے کہنے لگی، ایسا کریں آپ مجھے میری ماں کے ہاں چھوڑ دیں، جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتی آپ مجھے یہاں پر مت لے کر آنا، اور ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بے شک دوسری شادی کر لیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میری وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں۔ یہ بات دعا کے لیے بڑی ہی پریشان کن تھی، کیونکہ اس نے اتنے سال اپنے ماں باپ کے ہاں گزارے تھے، مگر آج سے پہلے کبھی اس طرح سے اسے پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، بلکہ جب سے اس نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تب سے ہی اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا۔ دعا کو اب لگنے لگا تھا جیسے دھیرے دھیرے ناظم بھی گویا اس سے دور ہو جائے گا، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ناظم کے دل میں دعا کی خاص جگہ بن چکی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر دعا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ماں کے سامنے بیوی کے حق میں زیادہ بولنا تو نہیں چاہتا تھا، تاکہ ماں یہ نہ سمجھے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی آنے کے بعد مجھ سے بالکل ہی دور ہو چکا ہے۔ دعا کی رات کو تقریباً 1 بجے طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ درد سے چلانے لگی، رونے لگی۔ اس کے چیخنے کی آواز اس قدر تھی کہ ساس کا بھی ہاتھ دل پر گیا تھا۔ کہنے لگی، لگتا ہے اس کے اندر سے جن باہر نکلنے لگے ہیں، اس میں تو جن حاضر ہو گیا ہے، اب یہ نہیں بچنے والی۔ لیکن ناظم اس مرتبہ اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، بس کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں سنتی رہتی ہیں آپ، کتنی مرتبہ آپ کو منع کر چکا ہوں کہ ایسی باتیں مت سوچیں۔ ناظم اپنی بیوی کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ دعا بے ہوش ہو چکی تھی، بس ہلکا ہلکا کراہ رہی تھی۔ جب اس کے ٹیسٹ کروائے گئے تو پتہ چلا کہ دعا کے گردے بالکل ہی ناکارہ ہو چکے ہیں۔ بر وقت علاج نہ کروانے کی وجہ سے اس کی آنتیں سوج چکی ہیں۔ یہ خبر ان کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ فوراً سے سرجری کروانا ضروری تھی، ورنہ جسم میں انفیکشن پھیل سکتا تھا۔ دعا کے لیے گردہ ڈونر ڈھونڈا جانے لگا۔ بہرحال ناظم نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو اس کا گردہ دعا سے میچ ہو گیا۔ ناظم نے اپنا گردہ دعا کو دے دیا۔ دھیرے دھیرے دعا کی طبیعت بہتر ہونے لگی، اس کی آنتوں کی سوجن ختم ہونے لگی۔ جب دونوں میاں بیوی بالکل صحت یاب ہو کر گھر واپس آئے تو ماں شرمسار سی نظریں جھکا کر ایک جانب کو کھڑی تھی۔ بہو بیٹے کے لیے جوس اور پھل لے کر آ رہی تھی، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے جو وہ اس طرح کی باتیں کر 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 ان کی طبیعت اس نوبت تک لے گئی تھی۔ اگر بابا کی باتوں میں پڑنے کے بجائے وہ ڈائریکٹ اپنی بہو کا اچھے سے چیک اپ کروا لیتی تو شاید یہ سب کچھ نہیں ہوتا، مگر بہرحال شاید یہ سب کچھ دعا کی قسمت میں لکھا تھا۔ کچھ ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کو ماں بننے کی نوید بھی عطا کر دی۔ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی تھی۔
اس کے بعد تو ساس نے گویا بہو کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھ لیا۔ اس پوری کہانی میں اگر غور کیا جائے تو اصل کردار ناظم کا تھا۔ اگر ناظم بھی باقی اکثریت لڑکوں کی طرح اپنی ماں کی بات مان کر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا اور طلاق دے کر نکال دیتا تو سب کچھ تہس نہس ہو جاتا۔ یقیناً آج دعا بھی طلاق کا ٹھپا لے کر بیٹھی رہ جاتی بغیر کسی قصور کے، مگر یہ ناظم جیسے لوگ تھے جو رشتے کو نبھا رہے تھے۔